حدیث میں آتا ہے, اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سنیے گا, میں آپ کو ایک اور تحفہ دے رہا ہوں, بڑا قیمتی تحفہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے, اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے, اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن, اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ, چنگاری. آگ جلائے نا آگ, اس میں سے ایسے ایک چھوٹی سی چنگاری اوپر جاتی اور بجھ جاتی ہے. 2018 آیا, پلکوں میں گزر گیا. 19 آیا اور ایک مہینہ بھی گزر گیا, اور باقی 11 مہینے رہ گئے, اور اس میں سے بھی چند دن اوپر ہو گئے. اگر آپ چاہتے ہیں وقت کی برکت, دنوں کی برکت, زندگی کی برکت اور لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا, تو آج ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے وقت میں برکت ہو, سنیں غور سے. عمر صحت مند چاہتے ہیں, لمبی عمر چاہتے ہیں یا مختصر؟ وقت میں برکت چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوا, حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ, ان کا مزاج تھا کہ جب خط ان کا مرید ان کو لکھتا تھا تو اسی خط کی بیک پہ مختصر سا جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے. اب ذرا جواب سنیں, سوال کہ مرشد آپ کی دعاؤں سے, اللہ کی رحمت اور توجہ سے میں روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ اس میں ذات کرتا ہوں اللہ, 1.25 لاکھ دفعہ نفی اثبات, 1.25 لاکھ دفعہ درود پاک, 1.25 لاکھ دفعہ استغفار, 10 پارے قرآن کے, 100 نفل. یہ معمولات. وہ پرائمری کے ٹیچر بھی تھے, مسجد میں 5 وقت کے امام بھی تھے, جمعہ بھی پڑھاتے تھے, مفتی تھے, لوگوں کو مسائل بھی بتاتے تھے, بال بچے بہت سارے تھے, ان کی روزی روزگار کے لیے محنت بھی کرتے تھے, اسکول میں وقت بھی دیتے تھے, اور یہ معمولات بھی کرتے تھے. ایک عقل انسانی تو نہیں مانتی کہ یہ کیا ہے, لیکن رب جس کے وقت میں برکت دے دے, اللہ کے لیے کون سی دیر ہے. ہم تو اپنے وقت میں برکت ہی چھنوا بیٹھے, ہمارے وقتوں میں برکت ہی ختم, ہماری زندگی میں برکت ہی ختم, ہمارے لمحوں اور ساعتوں میں برکت ہی ختم ہو گئی. ہم تو برکت چھنوا بیٹھے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت, اس کے وقت میں برکت, اس کی صحت میں برکت, ہر وقت مریض ہے بیچارہ, ایک بیماری سے نکلا دوسری, دوسری سے نکلا تیسری, ایک روگ سے نکلا دوسری, دوسرے روگ سے نکلا تیسری, ہر پل کا روگی ہی روگی ہے. گھر میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے, کبھی حکیم کی دوائیں, کبھی ڈاکٹر کی دوائیں, کبھی ادھر کی دوائیں. صحت مند زندگی چاہتے ہیں, لا علاج بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں, وقت اور صحت میں برکت چاہتے ہیں, زندگی اور لمحوں میں برکت چاہتے ہیں, تو اپنی نماز کی پہلی رکعت میں علم نشرہ, دوسری رکعت میں علم تری کیف پڑھیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں. نماز کی پہلی رکعت میں سورت علم نشرہ اور نماز کی دوسری رکعت میں سورت علم تری کیف فیل, یہ پڑھیں اور اللہ کی قدرت اور رحمت دیکھیں, اور اللہ کا فضل اور کرم دیکھیں. اپنی نماز کی رکعتوں میں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں پھر نہیں, اگر انفرادی کوئی نماز ہے وہ سنت ہے, وہ خدا نہ خواستہ فرض قضا ہو گئے ہیں, جماعت چوک گئی ہے نہ چاہتے ہوئے, آپ کے کوئی بھی نماز ہے, سنتیں ہیں, آپ پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم تری کیف فیل یہ پڑھیں. برکتوں کے اللہ دروازے کھولتا ہے, اور رزق کی برکت ہوتی ہے, انوکھی برکت ہوتی ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرا 1 کروڑ ایسے بن جاتا ہے پتہ نہیں چلتا, کروڑ ایسے بن جاتا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں, ایسے بن جاتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کہاں سے بن گیا. اللہ نے وہ برکت کے خزانے مجھے دیے ہیں. اللہ سے ایک چیز مانگا کریں, اللہ آج جو تو نے مجھے برکت کا ذرہ دیا ہے, اللہ میری نسلوں تک رکھنا, چھین نہ لینا. ہاں اللہ مجھے اگر تو نے برکت کا ذرہ دیا ہے, اللہ یہ مجھے نسلوں تک دینا, اللہ مجھ سے چھین نہ لینا.
تو برکتوں کے دروازے اللہ کھلوا دے، لا علاج بیماریوں سے نجات دے دے، وقت میں برکت، زندگی میں برکت، سانسوں میں برکت، صحت میں برکت، دولت میں برکت، پیسے میں برکت، نسلوں میں برکت۔ برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، کثرت ختم ہو جاتی ہے۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 7، 10، 11۔ اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1، کوئی 2۔ اللہ نے آنکھوں سے دکھایا ہے کہ بکری میں برکت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری میں حلال ہے اور برکت ہے، اور کتے میں کثرت ہے اور حرام ہے۔ اللہ کتوں کو ختم کر کے دکھاتا ہے، اللہ حلال کو بڑھا کے آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ پہلی رکعت میں سورت علم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورت فیل۔ کمال چیز ہے۔ رزق میں برکت اور صحت میں برکت۔ کتنے لوگ ہیں مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہ جب سے پڑھنا شروع کیا لا علاج بیماریاں خود ہمیں چھوڑ گئیں، چھوڑ جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت، اتنی تاثیر اور اتنی قوت ہے۔ پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم تر کیف فیل۔ کیا کمال ہے اس میں، کیا تاثیر ہے۔ معمول بنائیں گے اور اس سے ایک انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے۔ اگر میں اس کے واقعات بتانا شروع کر دوں، میرے پاس بے بہا واقعات ہیں۔ انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے، دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، من کی دنیا آباد ہوتی ہے، جذبوں کی دنیا آباد ہوتی ہے اور زندگی شاد ہوتی ہے۔ انوکھی روحانی دنیا، انوکھا روحانی راز شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک اس بندے کو اپنے خاصان خاص میں شامل کرتا ہے۔ اس بندے کو ایک تاثیر ملتی ہے اور ایک توجہ ملتی ہے۔ پھر ایک نہیں، میں نے کئی محدثین، اکابرین، علماء کی زندگیوں کے واقعات میں یہ بات پڑھی، سنی۔ کئی بوڑھے بزرگوں کی زندگی میں ملنے گیا تو میں نے ان سے کہا جی پہلی رکعت میں اگر علم نشرہ، دوسری رکعت میں علم تر کیف پڑھ لی جائے، اس کا کوئی فائدہ آپ کی نظر سے گزرا؟ ایک بہت پرانے عالم تھے، دارالعلوم کبیر والا سے فارغ تھے، پرانے بابا جی تھے، اور مجھے ایک دفعہ ملے، مجھے عجیب بات کہی۔ ہمارے ہاں یہاں کوٹ لکھپت ہے لاہور میں، اس کے آگے ایک گاؤں میں گیا، ہمارے ایک بابا جی ہیں عبد المجید صاحب کینچی کے ساتھ، ان کے گھر گیا، ان کے ساتھ ملے بابا جی، مجھے کہنے لگے جی وہ میرے مرشد آ رہے ہیں تو یہ ملنے آئے۔ پتہ چلا تو میں نے یہ بات چھیڑ دی، میں نے کہا آپ کو کوئی آج تک کوئی اس کا فائدہ سنا؟ کہنے لگے جب ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا اور ہم بھول جاتے تھے، ہمارے استاد کہتے تھے تم نماز میں یہ پڑھا کرو، نوافل میں پہلی رکعت میں علم نشرہ، دوسری میں علم تر کیف، اور کہاں ہمیں سبق یاد ہو جاتا تھا اور ہم ہر چیز پڑھ لیتے تھے، اور امتحان کے دنوں میں ہم جب اچھے نمبروں میں پاس ہونا چاہتے تھے ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے۔ اچھے نمبروں میں ہم پاس اگر ہونا چاہتے تھے تو ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے کہ پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم تر کیف۔ کون سا مشکل ہے؟ کون سا مشکل ہے؟ متقی کہتے ہیں کہ میں حضرت کی بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا، اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل، مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن، اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ، میں نے فوراً حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ سرخرو ہوا، اور مجھے رزق بھی ملا، صحت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، شان و شوکت بھی ملی، اور مجھے زندگی میں کامیابیاں ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مجلس نہ صرف محفل ہے، مجلس ہے، اور اہل البیت کے مناقب، کمالات، ان کی برکات ہیں، اس میں مسائل کا حل، الجھنوں کا حل اور مشکلوں کا حل بھی اس میں موجود ہے، اور 100% ہے۔ ہر واقعے کے ساتھ کوئی وظیفہ ملتا ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی تسبیح ملتی ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی عمل اور زندگی کا ایک ایسا نظام ملتا ہے جس میں مشکلات، مسائل
उलझने और परेशानियों से निकलने की सच्ची राहें मिलती हैं। आइए मैं आप आज को एक वाक़या सुनाता हूँ, और वो वाक़या बहुत कमाल वाक़या है। इमाम हसन अस्करी बहुत बाकमाल हस्ती हैं, बहुत ही ज़्यादा तक़वे, इल्म और सखावत के बेमिसाल बादशाह हैं आले रसूल के। उनके बारे में एक शख्स ने एक वाक़या सुनाया, मुत्तकी बिन ज़ैद ने। वो कहते हैं कि मैं हालात गुर्बत तंगदस्तियों में चला गया, और हत्ता कि मेरी आखिरी सवारी घोड़ा थी वो भी बिक गया। और मैं एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास कुछ नहीं था, तो घोड़े की लगाम पड़ी थी पुरानी, और वो औने पौने में वो भी बिक गई। इतनी गुर्बत, इतनी तंगदस्ती, खत्म हो गया सब कुछ। कहा लोग खजूरें चुनते थे कि ये खजूर खाने की है, ये खाने की नहीं है। जो फेंक देते थे मैं वो लाता था, और बाज़ औक़ात उन खजूरों में बौसीदगी होती थी। मैं पानी से धोता था और ख़ुद और बच्चों को खिलाता था। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया मुझे खजूरें भी ना मिली, तो मैंने खजूर की गुठली मुंह में रख के उसको चूसता रहा और अपने आप को बहलाता था और अपने बच्चों को बहलाता था खजूर की गुठली से। ये हालात मेरे ऊपर आ गए, ये हालात और ये वाक़यात मेरी ज़िंदगी में कि लोग मुझ पे हंसने लगे। हासिदीन मेरा मजाक उड़ाते थे, और जो मेरे दोस्त थे वो मुझ पे तरस खाते थे और मुझ पे रहम खाते थे। कुछ दोस्तों ने मेरी मदद भी की खुफिया, लेकिन शायद ऊपर से फैसला कुछ और था। जो माल और जो चीज़ें, जो मदद मेरे पास आती थी, वो माल और चीज़ें मदद मेरे घर में आके मिट्टी, दूसरे लफ्ज़ों में सोना मेरे घर में मिट्टी बन जाता था। और मैं फाकों, तंगदस्तियों में और ज़बूहाली में ऐसे मेरे दिन रात गुजर रहे थे, और मैं इसी ज़िंदगी को देख रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे हालात ऐसे भी हो जाएंगे, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात, मसाइल ऐसे भी आ जाएंगे। कैसा अजीब वाक़या है। और आज भी वो नहीं, सदियों पहली बात, मैं एक सच्चा किस्सा आपको सुना रहा हूँ, वो नहीं। आज भी दुनिया में कुछ लोग, और बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गुर्बत के हालात ऐसे हैं, जिनके तंगदस्तियों के हालात ऐसे हैं, और जिनके घर में कांटे भी नहीं, फूल तो बड़ी बात है, और जिनके घर में पानी भी नहीं, मशरूब तो दूर की बात, और दूध तो बड़ी नेमत है। ये वो शख्स है जो अपने हालात बता रहा, और ये वो शख्स है जो अपनी ज़िंदगी की तलखियाँ और सख्तियाँ बता रहा, और ज़िंदगी की तलखियाँ और सख्तियाँ इस शख्स को खाई जा रही थी। कहते हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं रात को भूखा सोया, और दरूद पाक पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। मेरी आंख लग गई, मैं गहरी नींद में सो रहा था। किसी ने मेरे दरवाजे पे आवाज़ दी, दस्तक दी, और मैंने महसूस किया कि रात का आखिरी पहर, और कहा कि उसका एहसास इसलिए हुआ कि मुर्ग बांग दे रहा था, मुर्ग आवाज़ दे रहा था, बांग दे रहा था। मैं समझ गया कि रात का आखिरी पहर, जिसे हम तहज्जुद और सहरी का वक्त कहें। एक शख्स ने जोर जोर से मेरा नाम लिया, मुत्तकी मुत्तकी मुत्तकी। तो कहा, मैं परेशान उठा, और मुझे एक ख्याल आया कि कोई कर्ज लेने वाला है जिसने मुझसे कर्ज लेना है, और उसे पता है कि मैं सुबह सुबह रोज़ी की तलाश में निकल जाऊंगा, और अभी वो मुझसे कर्ज लेना चाहता है। मैं परेशान, और मैं सोचता रहा कि उसको क्या जवाब दूं। झूठ मैं बोल नहीं सकता, पर जवाब दूं तो क्या दूं। कहा, इसी सोचों और ख्यालों में मैं दरवाजे के बाहर गया तो एक शख्स मिला। एक काला हबशी गुलाम था, और उसने निहायत मोहब्बत से सलाम किया, मुझसे मुसाफा किया, और एक थैली दी। तो मैं हैरान हुआ कि थैली भारी थी। तो कहा कि हज़रत इमाम हसन अस्करी ने तुझे ये थैली भेजी है, तो अपने इससे अखराजात पूरे कर, तेरी ज़रूरतें पूरी हों। मेरी आंखों से आंसू आ गए। अचानक मदद मिली, गैबी मदद मिली, गुमान, ख्याल और एहसास से बालातर। मैं चुपके से घर आया, सुबह अपने घर की सारी ज़रूरतें लाया, और यूं चंद ही दिनों में मेरे घर में
ایسے محسوس ہوا کہ خوشحالی آ گئی ہے۔ میری جی میں آیا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوں اور ان کی خدمت میں عرض کروں کہ شہزادہ آل بیت اور آپ کی مہربانی، آپ کی شفقت کہ آپ نے میرے ساتھ یہ احسان فرمایا، آپ نے میرے ساتھ یہ شفقت فرمائی۔ میں حضرت کی بارگاہ میں گیا تو حضرت مصلی پہ بیٹھے اور دعائیں مانگ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اہل بیت کا یہ ترہ، تاج اور عظمت ہے کہ ان کی طبیعتوں اور مزاجوں میں ہمیشہ عبادات رہی ہیں، اعمال رہے ہیں، اللہ کے خزانوں سے مانگنا رہا ہے اور پھر اللہ کے خزانوں سے مانگ کے مخلوق کو دینے کا مزاج رہا ہے۔ میں کچھ دیر بیٹھا، آپ عبادت سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کی بارگاہ میں دست بستہ سلام پیش کیا اور نہایت ہی ممنون اور شکریہ کہ آپ نے میری اس تنگ دستی میں خبر لی اور آپ نے نہایت کرم نوازی فرمائی اور آل رسول کی سخاوت جو ہوتی ہے واقعی ہے۔ میں نے کچھ کلمات آپ کی بارگاہ میں عرض کی۔ آپ ایک پل میں سنجیدہ ہو گئے اور سنجیدہ ہو کے فرمانے لگے، ہم آل رسول کو ایک چیز ملی ہے، میں تجھے بتاؤں، اور آئندہ کے لیے اگر تو بھی کرے گا تیری خود وسعت ہوگی، یعنی تیرے پاس مال، نعمتیں اور چیزیں ہوں گی، اور جس کو تو مال دے گا اس کے پاس بھی وسعت ہو جائے گی۔ اور پھر ٹھنڈی آہ بھر کے فرمانے لگے، اے کاش ہم برکت کو پہچان لیتے۔ اور پھر مجھے فرمایا کہ جب تجھے پریشانی ہو اور الجھن ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی ناکامی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی زندگی کا داغ ہو، وہ صبح ہو یا شام ہو، 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کر کے پڑھ، اور پھر توجہ سے پڑھ اور دھیان سے پڑھ اور یکسوئی سے پڑھ اور پورے اعتماد اور پورے یقین سے اور پورے دھیان سے اور پوری دل کی کیفیتوں سے پڑھ۔ اور پھر فرمایا سلام پڑھ کے بعد پھر کثرت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور آمین کہے، اور اپنے مقاصد کا تصور کرتے ہوئے، اپنے مسائل کا تصور کرتے ہوئے، اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے آمین کہے۔ اور پھر فرمایا ہمارے خاندان میں لفظ آمین اسم اعظم ہے، اسم اعظم۔ اللہ اکبر، کیا عجیب بات ہے، اسم اعظم ہے ہمارے خاندان میں، آمین، لفظ آمین اسم اعظم ہے۔ نفل حاجت کے پڑھ، سلام کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا اور پھر اپنی دعا بھی مانگ اور اپنی دعا پہ خود آمین کہے، آمین، مسلسل دعا مانگ، آمین، مسلسل دعا مانگ، آمین، مسلسل آمین کہے، مسلسل آمین کہے، اور آمین کہتا جا، اتنی دعا مانگ لمبی اور اتنے دیر آمین کہے، تیرا دل مان جائے، تیرے اندر کا یقین کامل ہو جائے، تیرے اندر دل کی کیفیتیں مکمل ہو جائیں۔ کیا؟ وہ یہ کہ میرے اللہ نے مجھے دے دیا اور میرے رب نے میری ضرورتیں پوری کر دی اور میری مشکل حل ہو گئی اور میری ناکامی دور ہو گئی اور مجھے زندگی کی راحتیں، خوشیاں اور خوشحالیاں مل گئیں۔ اس طرح آمین کہے، اس طرح آمین کہے، اور اس طرح آمین کہے کہ تیرے اندر سچا وجدان پیدا ہو جائے، سچا درد پیدا ہو جائے اور تیرے اندر سچا یقین پیدا ہو جائے۔ متقی کہتے ہیں کہ میں حضرت کی بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل، مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ، میں نے فوراً حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ سرخرو ہوا، اور مجھے رزق بھی ملا، صحت میں ملی، عزت میں ملی، وقار بھی ملا، شان و شوکت میں ملی، اور مجھے زندگی میں کامیابیاں ملی۔ اللہ والو، یہ بڑے تھے ہمارے، اور بڑوں نے ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا، اللہ کے خزانوں سے لینا سکھایا، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اس کے خزانوں میں، زمین آسمان میں، ہمیں یہ سکھایا۔ یہ عمل آپ کو واقعہ بھی جہاں ان کی سخاوت، جہاں آل البیت کی عظمت، جہاں آل رسول کی نسبتیں اور ان کی ہستیوں کا کمال، وہاں ایک عمل بھی ہے جو ہماری زندگی میں
اور شیخ متقی فرماتے ہیں بس مجھے اس کے بعد پھر کسی چیز کی غرض نہ رہی، میری گھر سے غربت بھی، تنگ دستی بھی، فاقے بھی، بیماریاں، پریشانیاں اور قرضے ختم ہوئے، اور میں تونگر بن گیا اور میری زندگی میں تونگری آ گئی۔ میں عمل مسلسل کرتا رہا، روزانہ نفل پڑھتا اور روزانہ یہ عمل کرتا، روزانہ نفل پڑھتا، روزانہ یہ عمل کرتا اور گڑ گڑا کے کرتا۔ آپ بھی کوئی وقت مقرر کر لیں، مقرر نہیں، جس وقت کر لیں، فارغ وقت ہو، پوری توجہ سے اور پورے دھیان سے، پھر دیکھیں حالات کیسے پھرتے ہیں اور کڑی دھوپیں کیسی ٹھنڈی چھاؤں میں، آپ دیکھیں تو صحیح۔ ہاں سائے ڈھلتے ہیں، اگر بہت لمبا دن ہے تو رات بھی آتی ہے اور شام بھی آتی ہے اور ٹھنڈک بھی آتی ہے، اور اگر سورج کی بہت گرمی ہے تو چاند کی چاندنی بھی آتی ہے۔ آئیں آل رسول سے یہ محبت کے پھول اور موتی لے لیں، ضرور کریں، بہت کریں۔ میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، اور جن جن کو بتایا انہیں ہمیشہ برکتوں کے خزانے ملے، انہیں ہمیشہ رحمتیں، عزتیں اور شان و شوکتیں ملی۔ ضرور کریں، اس بات کو بہت زیادہ پھیلائیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی مجالس لوگوں کو بہت زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو بہت زیادہ اس پہ لائیں۔ کسی کا کام ہو جائے گا، کسی کا بھلا ہو جائے گا، آپ کا گھر پہلے آباد ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔